اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بن گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بدبخت لوگوں کا ذکر کیا تو اب ان کے بعد سعادت مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی جن کے دل ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ نیک عمل کیے، تو یہ لوگ ان کے برعکس ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر اور انکار کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ایمان اور اس کے مطابق عمل بہت آسان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، یعنی ان کے سینوں کو حسد اور بغض سے پاک کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، تو وہ آپس میں ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھیں، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنتی اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوگا۔ سدی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ جنت کے دروازے پر ایک ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس 2 چشمے ہوں گے۔ وہ ان میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اس سے ان کے سینوں کا تمام کینہ جاتا رہے گا، اور یہی شراب طہور ہے، اور دوسرے چشمے کے پانی سے وہ غسل فرمائیں گے تو اس سے ان کے چہروں پر راحت کی تازگی پھیل جائے گی، تو اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی میل کچیل نظر نہ آئے گا۔ امام نسائی اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی جہنم کے اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھے گا اور کہے گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا نہ فرمائی ہوتی تو میرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح ہر جہنمی جنت کے اپنے مقام کو بھی دیکھے گا اور کہے گا اگر اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہوتی تو آج میں اس مقام پر ہوتا۔ اس طرح یہ اس کے لیے موجب حسرت و ندامت ہوگا۔ اس لیے جنتیوں کو جب جنت کے وہ سب مقامات بھی عطا کر دیے جائیں گے جو جہنمیوں کے حصے تھے تو اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو، یعنی اپنے اعمال کے سبب تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا کر جنت میں داخل ہو گئے ہو، اور اپنے اعمال کے مطابق تم جنت کے درجات پر فائز ہو۔
آیت کریمہ کی اس تفسیر کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تم جان لو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عمل بھی نہیں؟ فرمایا میرا عمل بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔